کریم الحمدللہ رب العالمین۔ معزز حضرات، معزز خواتین و حضرات، اولیاء اللہ کے دربار میں جو حاضر ہوتے ہیں لوگ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے معاملات درست کریں، قرآن اور حدیث کے لحاظ سے اپنی زندگیوں میں اصلاح لائیں، اور اسی مقصد کے لیے یہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ اور درگاہوں میں خاص طور سے جو سیکولر مزاج کا ماحول بنتا ہے وہ آج ہندوستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مختلف مقامات پہ جو فسادات ہوتے ہیں، جو اختلافات کی محفلیں ہوتی ہیں، ان کے رفع کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے بہتر ہے کہ اولیاء اللہ کی درگاہوں میں، بارگاہوں میں تمام طبقات مل جل کر بھائی چارہ قائم کریں، اور ان بزرگان دین کے جو تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، ان پر صدق دل سے عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں بہترین انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اور بہترین اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ ایسے اجتماعات کی ہمت افزائی کی جائے، اور ایسے اجتماعات میں کثرت سے جو لوگ جمع ہوتے ہیں، خواتین و حضرات، اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو اپنے مذہب کے اصولوں پر چلتے ہوئے، بزرگان دین کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں، اصلاح کریں، معاشرہ کا اصلاح کریں، اپنے حالات بہتر کریں، ماں باپ کا احترام کریں، بھائی بہنوں کا احترام کریں، اور خلوص و محبت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی قرآن، حدیث اور اولیاء اللہ کا پیام ہے، اور اس پر ہم کو صدق دل سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جنوب ہند کے مشہور بزرگ ہیں۔ یہ ہمایوں دور کے سلطان علاء الدین بہمنی کے زمانے میں آپ بیدر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد میں ان کے فرزند ہمایوں شاہ ظالم کے زمانے میں آپ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ وہ واقعہ جو ہے ایک برہمن لڑکی کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں سب سے بہترین جو ہدایت ہے، جو نصیحت ہے، وہ قابل عمل ہے۔ حضرت سید اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک برہمن رہتا تھا، اس کی جوان بچی تھی، اور اس زمانے کا بادشاہ جو ہمایوں شاہ ظالم کے نام سے مشہور تھا، وہ اس لڑکی کے بارے میں بدنیتی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو اپنے محل سرا میں فراہم کر لیا۔ لیکن جب حضرت کو معلوم ہوا تو سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی مدد کے ساتھ اس کے محل میں داخل ہوتے ہیں، اور اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے باہر آ جاتے ہیں، جبکہ وہاں پر دربان، سپہ سالار اور ان کے چوکیدار سب تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ حضرت کو دیکھا، نہ لڑکی کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ جب معلوم ہوا تو اس کا راز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب فضل و کرم کرنا چاہتا ہے، تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بزرگان دین کی مدد سے وہ ظالم کے ہاتھوں سے وہ بچی جو برہمن کی لڑکی تھی بچ گئی، اور اس کی عصمت ریزی سے محفوظ رہی۔ تو اس واقعے سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کو مذاہب کا خیال کیے بغیر، چھوٹے بڑے کا خیال کیے بغیر، امیر و غریب کا خیال کیے بغیر، جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی زیادتی ہوتی ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس کا تحفظ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ جب آپ ظالم کو دیکھو تو ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکو، ظلم جب ہوتا ہوا دیکھو تو زبان سے روکو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم دل میں برا جانو۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ایمان کا آخری اور بہت ہی کمزور پہلو ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے محلات میں، اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہے، جہاں کبھی کمزور خواتین پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس کو بغیر یہ خیال کیے کہ وہ کس مذہب کا تعلق ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں، وہ ظلم کو ہونے سے بچائیں، اور یہ اس طرح سے ہم ظالم کے ہاتھ کو تھام کر ظلم کرنے سے اس کو بچایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے سماج میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے، سماج میں یکسانیت پیدا کی جا سکتی ہے، اور ظلم کا علانیہ توبہ خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی تعلیمات میں یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ جب کبھی بھی کوئی امیر غریب کا یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر کوئی غریب بھی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو فیض حاصل ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک بہت ہی چھوٹی ذات کا آدمی کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا، اور وہاں محفل میں کھانا تناول افطام کا انتظام ہو رہا تھا۔ جب حضرت کو معلوم ہوا تو اس کو طلب کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کیا بات ہے، تو کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، میں وہ محفل میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اس کو قریب لاتے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام میں یکسانیت کا درس ہے، جس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے، سب یکساں ہیں۔ اس لیے سب پر ہم کو ایک نظر رکھتے ہوئے انصاف قائم کرنا چاہیے۔ سماج میں انصاف قائم کرنے کے لیے اسلام کے بیان کھلے ثبوت ہیں، احادیث میں ایسے واقعات ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے ہم بہتری لا سکتے ہیں، اور یہی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے، اور انہوں نے مذہب اسلام کے اشاعت میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ جبکہ مسلمان بادشاہ اپنی حکومتوں کے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے، سلطنت کے کاروبار چلانے کے لیے، ریاست کے معاملات کی تکمیل کرنے کے لیے وہ مصروف رہے، اسلام کی اشاعت میں ان کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل نہیں رہا، جتنا بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے جو معاملات ہیں اشاعت دین میں، اشاعت اسلام میں، وہ سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم تمام بزرگان دین کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کریں، تاکہ اچھا ماحول پیدا ہو، بہترین سماج بنے، اور ملک میں امن و امان قائم ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔